گرامی قدر معزز سامعین کرام، جس طرح ہر انسان کے بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور جوانی کے ایام ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ تمام مرحلے گزرے ہیں، اور جو افراد انسان کی ابتدائی زندگی میں آئے ہوں، انسان ان کو اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے افراد بچپن اور لڑکپن میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دلی تمنا اور خواہش کا اظہار بھی کیا کہ کاش یہ لوگ بھی جلد از جلد اسلام کی نعمت سے مشرف ہوں، اسلام قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے قبل ایک روایت کے مطابق 4 لوگوں کے نام لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ چاروں لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ہجرت سے قبل نہیں، فتح مکہ سے قبل۔ جو نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہجرت سے قبل ہے۔ ان 4 ناموں میں ایک نام سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس حوالے سے بھی دیگر صحابہ کرام میں ممتاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال زندگی عطا فرمائی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر کے کہتے ہیں، عاش حکیم بن حزام 120 سنة 60 فيها في الجاہلیہ و60 منها في الاسلام۔ 60 سال دور جاہلیت کے ہیں اور 60 سال اسلام کے ہیں۔ ان کی شخصیت کو آج کے خطبے کے لیے اس لیے منتخب کیا، معاملات کے متعلق جو احادیث ہیں، لین دین کے متعلق جو احادیث ہیں، ان میں سے چند احادیث جو بنیادی مقام اور حیثیت رکھتی ہیں، اور بہت سے اصول اور ضوابط ان احادیث میں موجود ہیں، اور ان سب احادیث کے راوی سیدنا حکیم بن حزام ہیں، اور محض یہ راوی نہیں ہے، محض راوی نہیں ہے، بیان کرنے والے ہیں، اتنے بڑے تاجر بھی ہیں کہ جس وقت ان کی وفات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی، قریشیوں میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ تو ان کی زندگی کی 120ویں بہار کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی جب ان کی عمر 60 سال سے کم تھی، وہ تعین نہیں ملتی کہ کس عمر میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، 100 غلام خرید کر آزاد کیے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ یہ سب چیزیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ہیں۔
بلکہ یہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جس وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک سیدنا اسماعیل اور ایک ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. یہ حکیم بن حزام ہی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا. تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل سے بھی کئی سال پہلے کی ہے. 13 سال کی تعداد بتائی جاتی، 13 سال پہلے. تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض راوی نہیں ہے، تاجر ہے، اور صرف چند روایات کے نہیں بلکہ بنیادی اصولوں کی حامل جو لین دین کے لیے بنیاد بن سکتی ہیں احادیث، ان احادیث کے یہ راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دور جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتا تھا اور ان کاموں کو میں نیکی سمجھ کر کرتا تھا. تو کیا وہ جو دور جاہلیت میں کیے ہوئے میرے کام ہیں اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ پیش فرما دیا. یا حزام اسلمت علی ما اسلفت، یہ تم نے جو اسلام بھی قبول کیا ہے، یہ تمہارا اسلام قبول کرنا بھی انہی نیکیوں کی وجہ سے ہے جو تم پہلے کرتے رہے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے تو کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو جو کام میں نے دور جاہلیت میں کیا تھا، مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھا اور وہ اچھا تھا، میں اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کروں گا. مسلمان ہونے سے پہلے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کیے. 100 غلام اسلام قبول کرنے سے پہلے آزاد کیے، 100 غلام مسلمان ہونے کے بعد بھی آزاد کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمۃ الفتح یعنی ان مسلمانوں میں شامل ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے 9 مسلم صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے غزوہ حنین اور حوازن سے حاصل ہونے والے جتنے والے غنیمت تھے ان سب کو تقسیم کر دیا. خاص طور پر ایسے افراد میں جو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے حلقہ احباب میں اثر و رسوخ رکھتے تھے. سیدنا حکیم بن حزام مکہ میں مسلمان ہوئے اور چند ہی دنوں کے بعد 10-15 دن کا فاصلہ ہے فتح مکہ اور جنگ حنین میں. یہاں مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی اگلی جنگ حنین کی تیاری شروع ہوئی. سیدنا حکیم بن حزام اپنے 2 گھوڑوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے. دونوں گھوڑے جنگ کے دوران قربان کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے 2 گھوڑے لے کر آیا تھا اور وہ دونوں گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اپنی طرف سے مال غنیمت میں سے دیا۔ یہ دوسرا اصول آ رہا ہے۔ پہلا اصول کہ انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو جاری رکھے، جیسے سیدنا حکیم بن حزام نے مسلمان ہونے سے پہلے نیکی کی تھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی نیکی کی، اور ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ اگر نیکیاں نہیں کر رہے تو یہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں، اور پھر نیکی کر کے فل سٹاپ مت لگائیں، بلکہ اس کو جاری رکھیں۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید طلب کیا۔ یہ کن میں شامل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں۔ فتح مکہ سے پہلے آپ نے تمنا کا اظہار کیا ہے کہ حکیم بن حزام کو مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان ہو گئے۔ اب جب بچپن کا تعلق ہو، جس کو ہم اپنی عام زبان میں لگوٹیا یار کہہ دیتے ہیں، تو اس سے جب کوئی چیز لینی ہو اور پاس چیز موجود بھی ہو تو انسان کیسے مانگے گا؟ کوئی لیا لیا بولنے آئے گا، بول لیا۔ سیدنا حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کا مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، استکثرتہ فاعطانی ثم استکثرتہ فاعطانی۔ ایک دفعہ مانگا آپ نے دے دیا، دوسری دفعہ مانگا اور دے دیا، تیسری دفعہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصول اور ضابطہ ذکر کیا۔ یا حزام، یا حکیم ابن حزام، ان هذه الدنيا حلوة خضرة، یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے یہ آنکھوں کو بھی چندیا دیتی ہے۔ خیال کرنا، من اخذها بالاستشراف، جس نے اس کو پانے کی غرض سے، بس دنیا ہی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں، بس دنیا چاہیے، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو لیا، ایسے شخص کے لیے یہ دنیا وبال جان ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے یہ دنیا وبال جان ہوگی۔ اصول یہ بتلا دیا کہ دنیا کے پیچھے دنیا سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکت دی ہے، صلاحیت دی ہے، جتنا پیتے میں پانی ہے وہاں تک انسان رہے، اپنی وسعت سے بڑھ کر پاؤں مت پھیلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حزام، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دوستی تھی نا، کہنے لگے حتی منک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ سے بھی مانگے پھر بھی یہی اصول ہے؟ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا، وقت کے بادشاہ سے، حکمران سے، صدر سے، وزیر اعظم سے جو مرضی مانگ لو، آپ کا حق ہے۔ نہیں، وضاحت فرما دی یہاں پر اس لفظ میں۔ سیدنا حکیم کہتے ہیں میں نے پوچھا حتی منک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ سے بھی کوئی چیز لینی ہو تو تب بھی؟ آپ نے فرمایا جی تب بھی، الید العلیٰ خیر من ید السفلی۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے سے مطلب دینے والا۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، دینے والا یوں کر دے یار یہ اٹھا لو، اب جب یہ دے رہا ہے تو یہ تو نیچے ہے، تو جو لے رہا ہے وہ اوپر سے ایسے اٹھائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اس کی بھی وضاحت، الید العلیٰ الید المعطی، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے ہمیشہ، چاہے وہ اس طرح سے دے رہا ہو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، حتی منک یا رسول اللہ، قال نعم حتی منی،
اصول اور ضابطہ بتا دیا. آپ چاہے لین دین میں اس چیز کو مد نظر رکھیں یا صدقہ خیرات میں مد نظر رکھیں. لین دین میں آپ کا ہاتھ لینے والا تبھی ہوگا جب آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پہ آئیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زرعی اصول بتلایا، آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لا اسأل بعدک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آج تو میں نے مانگ لیا، زندگی بھر کسی سے نہیں مانگوں گا، حتیٰ کہ آپ سے بھی نہیں مانگوں گا. صحیح بخاری کی اس حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ یہ حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر اتنے پختہ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 2 سال میں ان کا جو حصہ بنتا تھا مال غنیمت سے وہ پیش کیا. پورے 2 سال کوئی حصہ وصول نہیں کیا. آپ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے ادوار رجسٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رجسٹر بن گئے. سیدنا حکیم بن حزام کا خانہ ہمیشہ خالی رہا، ہمیشہ. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو بلاتے اور ان سے کہتے یہ دیکھو میں حکیم کو اس کا وہ حصہ دے رہا ہوں جو اللہ نے دیا ہے. میں حکیم بن حزام کو اس کا وہ حصہ دے رہا ہوں جو میں نے نہیں، اللہ نے دیا ہے. یہ پھر بھی نہیں لے رہا، گواہ تم نے رہنا ہے. میں نے دیا ہے، انہوں نے نہیں دیا. سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مرتے دم تک کسی سے کچھ نہیں لیا، کبھی طلب نہیں کیا، کبھی نہیں مانگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تجارتی ٹھیکے پر ہوتا ہوں، مجھ سے ایک آدمی آ کر کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو میرے پاس ابھی نہیں ہے. ذرا سنیے گا، ایک شخص مجھ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس کو پہلے بات پکی کر لوں پھر جا کر چیز لا کر دے دوں؟ اور ایسے بہت سے دکاندار ایسے کرتے ہیں، چیز پاس موجود نہیں ہے، گاہک سے بات کر لی، پیسے بھی پکڑ لیے اور جب لڑکے کو بھیج دیا جاؤ یار 12 نمبر گودام سے لے جاؤ. 12 نمبر گودام کا مطلب ہے 12 نمبر دکان سے، کوڈ ورڈ رکھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکیم لا تبع ما ليس عندك. حکیم جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ تم فروخت نہیں کر سکتے. اصول بتلا دیا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے فروخت نہیں کر سکتے. اور یہ اصول وہ زرعی اصول ہے جو ہمارے کاروباری طبقے کی آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے. ہوتا کیا ہے، جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے نہیں میں بات کرتا ہوں، بڑے بڑے، ابھی چیز پاس نہیں پہنچی پہلے اس کا سودا ہو چکا ہے. ابھی وہ چیز ملک میں نہیں آئی، راستے میں ہے، ابھی آرڈر ہی کیا ہے، صرف ملک میں وہ چیز سیل ہو چکی. صرف یہی نہیں، ابھی چیز وجود میں نہیں آئی، وجود میں نہیں آئی، پہلے سے اس کی بکنگ اور پوری پیمنٹ ہو چکی ہے.
اس کو شریعت کے مطابق بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو بیع سلب کہتے ہیں، آرڈر پر کسی چیز کو بنوانا، یہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن عام روٹین میں لوگوں کے اندر جو طریقہ کار پایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ میری یہ ساری چیز میری ہے، حالانکہ وہ ساری نہیں ہوتی، وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے، اور فروخت کر دی۔ بعد میں پریشانی ہے کہ جب چیز اپنے قبضے میں آئی نہیں ہے، ملکیت میں آئی نہیں ہے، تو کس طرح سے آگے فروخت کیا جا سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے افراد اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی تجارت کو جاری رکھیں یا منسوخ کر دیں۔ میری کسی سے بات ہو رہی ہے قلم کی فروختگی کی، پین میں بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں، دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بات ہو رہی ہے، فائنل ہو گئی، اٹھ کر چلے جاتے پھر واپس آتے تاکہ خرید و فروخت کی جو بات ہماری چل رہی ہے یہ کنفرم اور حتمی ہو جائے۔ اب فریق ثانی کے پاس خریدار ہے یا فروخت کنندہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے پاس اب موقع نہ ہو کہ بھاگ جائے۔ ہمارے ہاں پیمنٹ ہوئی، صرف بات نہیں ہوئی، پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ کہیں سے ریٹ زیادہ لگا، بے ایمان ہو گئے۔ حالانکہ یہ اختیار اس وقت تک ہے جب دونوں مجلس میں بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ بات نہیں ہوئی، کوئی حل نہیں۔ جب بات ہو چکی ہے، دونوں جدا جدا ہو گئے، اب دونوں میں سے کوئی ایک اپنی مرضی کرتے ہوئے بھاگ نہیں سکتا، نہ خریدار نہ فروخت خریدار۔ یعنی چیز کا ریٹ اپ ہو یا ڈاؤن ہو، جو بات ہو چکی ہے اس پر قائم رہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، دھڑا ایمان ہوتا ہے، دھڑا ایمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بات کر دی ہے، اب چاہے اس پر نقصان ہو یا فائدہ ہو، تجارت میں یہ تجارت میں نفع ہو یا نقصان، جو بات ہوگی اس پر قائم ہے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، کرنی۔ ہمارے یہاں انسانوں کے ایمان 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 5-5 ہزار پر بک جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تجارت ہمیشہ اعتماد کا نام ہے۔ اگر مارکیٹ کا آپ پر سے اعتماد اٹھ گیا، آپ کی تجارت تباہ ہو گئی۔ یہ جو ساکھ ہے، گڈ ویل جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کی ساکھ تباہ ہو گئی، تجارت نہیں کر سکتے۔ تجارت ہمیشہ ساکھ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساکھ تبھی بنتی ہے جب انسان اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار پر کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کرے۔ تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، یہ اس اعتبار سے بڑی منفرد ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایات بیان کی ہیں جو تاجر برادری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، خود تاجر تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حکیم بن حزام کو 1 دینار دیا، 1 دینار، اور کہا حکیم یار ایک قربانی کا جانور لے آنا، قربانی کا جانور لے آنا۔ یہ گئے، 1 دینار کی 2 بکریاں، 1 کی 2 دی، 2 میں سے 1 کو پھر سیل کر دیا۔ دینار بھی واپس آ گیا اور بکری بھی آ گئی، آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیے، یہ لیجیے دینار بھی اور بکری بھی۔ کہا کہ یہ کیا؟
بتلا دیا کہ آپ نے مجھے بکری کا کہا تھا، یہ لے بکری بھی لے اور اپنا دینار بھی لے. کیسے ہوا؟ بتلایا. میں نے 2 لی تھی، ایک سیل کر دی، ایک لے آیا اور یہ دینار. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ سے مروی جو روایات ہیں ان میں ہماری تاجر برادری کے لیے زرعی اصول ہیں. اگر ہم ان اصولوں پر چلیں، اپنے لین دین کو اس کی روشنی میں صاف رکھیں، یقیناً جیسے سیدنا حکیم بن حزام نے خریداری کی اور منافع بھی کمایا اور دینار بھی واپس لے آئے، اللہ تعالیٰ ہماری تجارت میں بھی برکت فرمائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، سیدنا حکیم بن حزام فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، اگر خریدار اور دکاندار، گاہک اور دکاندار آپس میں کوئی چیز چھپائے نہ، سچ بولیں، حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں برکت فرماتا ہے. اور اگر وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر عیب چھپائیں، جھوٹ بولیں، چیز ایسی نہیں ہے لیکن بس مارکیٹنگ سٹنٹ ہے، جی مارکیٹنگ کا طریقہ ہے، گنجے کو کنگا بیچنا ہے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی بیع سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی کتاب و سنت کے مطابق ہم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ. معزز سامعین کرام، دسمبر کے آخر میں سردیاں بڑھتی ہیں اور 25 دسمبر کو کچھ لوگ چھٹی مناتے ہیں، اور اس حوالے سے اپنا سافٹ امیج رکھنے کے لیے غیر مسلم جو افراد ہمارے ملک میں ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، رواداری کے نام پر کرسمس کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں. کرسمس کے موقع پر مبارکباد دینا عین شریعت کے مخالف ہے. سورۃ الکافرون اس حوالے سے ہمارے لیے معیار ہے، لکم دینکم ولی دین. غیر مسلم اپنے تہواروں کو جیسے چاہیں چار دیواری میں اپنے محدود دائرے میں جیسے مرضی منائیں. ہم بطور مسلمان ان کے ایسے تہواروں میں شریک نہیں ہوں. تو کہیں کہ مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے؟ مبارکباد تو دے سکتا ہے، شریک نہ ہو. تو میں پوچھتا ہوں، آج کل شادیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کسی عزیز دوست کی شادی میں نہیں جا پاتے، اب کیا کرتے ہیں؟ پھر ٹیلی فون پر مبارکباد دیتے ہیں نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار یہی سمجھتا ہے چلو آیا نہیں، مبارکباد تو دی ہے. شرکت کا متبادل ہوا کہ نہیں؟ تو شادی بیاہ میں مبارکباد دیں تو شرکت کا متبادل ہو گیا. کرسمس کے موقع پر مبارکباد دیں تو یہ شرکت نہیں ہوگی. تو دوسرے یہ دیکھیں کرسمس کا مطلب کیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں بچے کی پیدائش، نعوذ باللہ. اب اس بات پر کوئی مبارکباد دے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ صراحتاً لم یلد ولم یولد کا بھی انکار کر رہا ہے، وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اس کا بھی انکار کر رہا ہے. رواداری کے نام پر جو کام حقیقی ہیں وہ کرنے چاہیے. آپ ان کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے متاثر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے وہ تو کرنا نہیں ہے، وہ کام اپنانا ہے جس کی شریعت میں اجازت بھی نہیں ہے. اپنے اخلاق اور کردار سے ان کو اپنا گرویدہ بنائیے. بالکل اسلام اس کی صرف حوصلہ افزائی نہیں بلکہ اس پر آپ کو بڑھ چڑھ کر اجر و ثواب بھی دے گا. لیکن چونکہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں عادت ہے شارٹ کٹ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے. عباد اللہ ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال فی المحکم التنزیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. یا اللہ ان کے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ یہود و غاصبین کو ہماری آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا. یا اللہ ہم سب کو مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اپنی وسعت اور صلاحیت اور استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو رحمتوں میں بدل دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو رحمتوں میں بدل دے. یا اللہ ہم سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما. کاروبار میں برکت عطا فرما. اہل و عیال میں برکت عطا فرما. مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ نوجوان نسل کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بیٹوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بوڑھوں اور جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں پروردگار سب کو اپنے اپنے تعلیمی میدان میں کامیاب فرما. یا اللہ سب کو ملک و قوم کا خادم بنا. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مثبت فرد بنا. یا اللہ سماج کے لیے بہترین فرد بنا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. وبائی امراض سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں پروردگار سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائی ہیں ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا. بدعات سے دور رہنے والا بنا. شرک سے دور رہنے والا بنا. یا اللہ عقیدہ توحید پر چلنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.